کوئی امر مخفی نہیں رکھا۔ والدین کے حوالے سے شریعت میں ترغیب دی گئی ہے اور یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ والدین کے سامنے تم اف تک بھی نہ کرو۔ سامعین محتشم، یاد رکھو والدین کی قلبی نزاکت کا بھی تم خیال رکھو کہ کہیں ان کے دل میں تمہارے بارے میں کوئی اتنا میل بھی نہ آنے پائے، تمہاری طرف سے اتنا بوجھ بھی اور اتنی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں اور بندہ ان کو اٹھا کر گل و براز کے لیے جاتا ہے تو بعض اوقات چارپائی پر ہی گل و براز نکل جاتا ہے، تو بندہ اس بدبو اور تعفن سے بچنے کے لیے اپنی ناک پہ کپڑا رکھ لیتا ہے، تو اولاد کے اس رویے سے ان کو تکلیف کا امکان ہے۔ چونکہ والدین بوڑھے ہیں، اس وجہ سے اولاد کے اس رویے سے ان کو تکلیف کا امکان ہے کہ شاید میری اولاد مجھ سے نفرت کر رہی ہے، اس وجہ سے اپنی ناک پہ کپڑا رکھ رہی ہے۔ سامعین محتشم، علماء نے لکھا ہے کہ تم اپنی ناک پہ کپڑا نہ رکھو، تکلیف سہ لو لیکن اپنی ناک کو نہ ڈھانکو، چونکہ اس سے والدین کو تکلیف کا امکان ہے۔ اس وجہ سے کہ تم اپنی ناک پہ کپڑا نہ رکھو، اس چیز کا بھی تم خیال اور دھیان رکھو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال افضل، کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، قال الصلاۃ لمیقاتها، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد عرض کیا کہ اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بر الوالدی، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا، بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ تم آج میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تم نے ساری زندگی میرے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اس ڈر سے کہ کہیں لقمے کی طرف آپ کی سبقت نہ لے جاؤں، لیکن آپ کا ہاتھ نہ بڑھے، آپ سے پہلے میں اس لقمے کو اٹھا لوں، تو یہ میرے لیے بے ادبی ہے، کیونکہ آپ اس لقمے کو اٹھانے کا عزم کر چکی ہیں، تو میں آپ سے پہلے اس لقمے کو اٹھا کر کھا لوں، تو یہ میرے لیے بے ادبی ہے۔ سامعین محتشم، اس چیز کا بھی خیال اور یہاں تک بھی خیال اور دھیان رکھا گیا ہے، اور سچ بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ تم والدین کے حقوق ادا ہی نہیں کر سکتے کہ تم ان کو غلام اور خرید کر ان کو آزاد کر دو، اسی طرح ماں کے حقوق میں الگ سے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑا مستحق کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر وہ عرض کرتا ہے، ثم من، پھر کون؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر وہ عرض کرتا ہے، ثم من، پھر کون؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیری ماں۔ جب وہ چوتھی مرتبہ پوچھتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ثم اباک، تیرا باپ۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، چونکہ ماں پہلے ایام حمل کی تکلیف میں، پھر واضح حمل کی تکلیف، اور پھر پرورش، دودھ پلانے اور چھڑانے کی تکلیف میں، ماں کیونکہ 3 مراحل سے نکلتی ہے اور باپ صرف تیسرے مرحلے میں جا کر شامل ہوتا ہے، اس وجہ سے ماں کا تذکرہ 3 مرتبہ کیا گیا اور باپ کا تذکرہ 1 مرتبہ کیا۔ سامعین محتشم، ہمارے ذمہ والدین کے حقوق ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو آسودگی دیں، ان کو خوش رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔